حضرت مولا علی بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے کا نام لیتے تھے، باقی بھی میرے تھے، اور یہ واقعہ کربلا سے غداری ہے، ایک یا دو کا نام لیا جاتا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں لیتے؟ سنو، اس لیے نہیں لیتے، وجہ بتاتا ہوں۔ پہلا بھائی جو شہید ہوا اس کا نام امام حسین، دوسرے بھائی کا نام غازی عباس، تیسرے کا نام ہے ابو بکر۔ یہ صرف نام اس کا ابو بکر ہے، اس وجہ سے لوگوں کو نفرت ہے اور وہ ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی غداری ہے۔ چوتھے بھائی کا نام عمر ہے، پانچویں کا نام عثمان ہے، چھٹے کا نام جعفر ہے، ساتویں کا نام عبداللہ یا عبید اللہ ہے۔ اور بعدوں نے کہا ایک بھائی محمد بھی تھا۔ میرے عزیز میرے بھائی، امام حسین کا جو نام لے باقیوں کا نہ لے، سمجھ لو یہ غداری ہو رہی ہے بھائی۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ کربلا عرض کیا جائے تاکہ ہم سب کو سمجھ آ سکے کہ یہ واقعہ دراصل ہے کیا اور اس کے حقائق کیا ہیں۔ یہ ہم سب کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ میں آپ جتنے بیٹھے ہیں سب سے گزارش کروں گا، بیٹے تھوڑا اس کو سائیڈ پہ کر دیں، ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، میرا بیٹا، آپ ہمارے بچے ہیں، ہماری پنیری ہیں، آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، لیکن نا جی آپ یہ شفقت فرمائیں گے کہ آپ آپس کی باتیں نہیں کریں گے، اور موبائلوں والے حضرات اگر موبائل جیبوں میں ڈال لیں، یہ میرا خیال ہے کو 8-10 کیمرے موبائل نہ سنے کو 13-14 کیمرے بن دینے یہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے لے لیجئے گا، اور آپ حضرات ذرا توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ آنے والے مہمان آتے رہیں اور چپ کر کے بیٹھتے رہیں، بات کو سماعت کریں، آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، فرمایا لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اب ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے تو کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تو پھر ان کو مردہ نہیں کہنا تو زندہ کہنا پڑے گا۔ اور پھر انسانی ذہن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہاری عقل چھوٹی ہے، ان کی زندگی بہت بڑی ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس واسطے ہر چیز کو اپنی عقل پر نہیں تولنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے مطابق ماننا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں، ہم سے ملاقات نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ اچھا، یہ آپ نے لفظ برزخ سنا ہے، اس برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اس برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اب ہم زندہ بیٹھے ہیں نا، جو باہر مسجد کے بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہی ہیں، لیکن ایک بیچ میں پردہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ۔ اسی طرح جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ گیا؟ وہ جو قبر میں چلا گیا وہ قبر کا پردہ آ گیا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے گاؤں میں پابندی نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پردہ آ جاتا ہے، ورنہ جیسے وہ پہلے زندہ ہے ویسے ہی اب بھی زندہ ہے۔ بلکہ مقدمہ ابن خلدون کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی ولی اور بندہ مومن اور صالح بندہ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح زیادہ تکڑی اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی آپ حضرات؟ اگر تو موبائل ٹھیک ہو جائے تو توجہ میرے حل کرو سونے ہو، ادھر دیکھیں میری طرف۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح اور ولی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی جو طاقت اور پرواز ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی جو روح تھی وہ اس کے جسم کے پنجرے میں قید تھی، اور جب تک شیر قید میں رہتا ہے، پنجرے میں رہتا ہے، تو اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا، اور جب وہ پنجرے سے باہر آ جائے تو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو ولی اور صالح اور نیک اور مومن بندہ ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی روح وہ پنجرے میں قید ہے، وہ تمہاری اتنی مدد نہیں کر سکتی
کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اب آزاد ہو گئی ہے، تم جہاں سے بھی پکارتے ہو اللہ کا ولی سن لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ برزخ ایک پردہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز اور قطعاً نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور مر کے مٹی ہو گئے۔ نہیں، مٹی والا تصور یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ہاں، جو کافر اور مرتد ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے جسم تو گل سڑ جائیں گے لیکن ان کی روح کو بھی عذاب ملتا رہے گا۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں اور اسی طرح حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی بزرگ ہستیاں ہیں، اور اسی طرح جو شہید ہے، ان کے بارے میں باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب یہ بندے فوت ہو کے قبر میں جائیں تو اللہ قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ شہید جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی؟ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو شہید ہو گیا جس کو تم نے قبر میں دفن کیا ہے نا، اب میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایتھے ہر بندہ ایک رسے بنی آؤں جی، کوئی نہیں جی جڑے قبراں چلے گئے تھے، مر گئے تھے، فلانا فلانا فلانا، آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن کی بولیاں۔ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ جو ہر قبر میں آتا ہے وہ محمد کیسے زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ باتیں ہیں جب ہم سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ اور مذہب اور مسلک وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ قبروں میں چلے گئے تو سب کم مک گیا، نہ۔ آپ دیکھیں نبی پاک کی یہاں تک حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرو، یہ منع ہے۔ قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگایا کرو، منع ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے، فرمایا تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف قبر ہو، پاؤں رکھنا پڑ جائے تو آگ پر رکھ لینا، پر قبر پر پیر نہیں رکھنا۔ تو پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پاؤں رکھا جائے تو یہ بندہ مومن کی بے عزتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام میں تو قبر والے کی یہاں تک عزت بیان کی گئی، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر مار کے مٹی ہو گئے نے تو سلام کے نو کیا جا رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں سوچنی ہوگی کہ یہ بات کہنا کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، او پاجی جڑے عام مر جان انہوں نے بھی سائی اٹھا لیندے نے، بھی اٹھ سوالاں دے جواب دے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے؟ شہید کے بارے میں تو قرآن کی نص آ گئی کہ یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور رہ گئی بات کہ کہیں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو میں نے پہلے بتا دیا جب روح ہی اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی وہ جہاں جی چاہے جا سکتا ہے، اللہ اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات اس قرآن کی آیت کے تحت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے ذرا اگلی بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کیا واقعہ ہے، کب ہوا، اس کے بارے میں کچھ ضروری گزارشات توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ نبی پاک نے جب ظاہری پردہ فرمایا نا، اس کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے، یاد رکھ لیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے امام حسین کی شہادت بالخصوص، تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور آپ کی گود کے اندر ایک طرف آپ کا بیٹا ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جلوہ گر ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا محبوب یہ دونوں پیارے ہیں؟ کہا بالکل۔ فرمایا ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو اور ایک دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا اور سیدہ کائنات کو بھی دیکھا، تو جب میں نے دونوں کو دیکھ لیا تو میں نے کہا اگر میرا بیٹا فوت ہو جائے تو صرف دکھ مجھے ہوگا، اور اگر یہ حسین ابھی فوت ہو جائے تو میں بھی دکھی ہو جاؤں گا، میری بیٹی بھی، علی بھی، امام حسن بھی۔ تو کہا کہ میں نے کہا چلو میرا بیٹا قربان ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین کی وہ ہستی ہیں جن پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، یہ یاد رکھیے، اتنی عظمت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کہا کہ باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میں دیتا ہوں، اس کو، اس کی روح قبض کر لی جائے،
لیکن حسین کو میں ابھی نہیں دینا چاہتا. اب یہ بات ہو گئی, اپنا بیٹا قربان کر دیا. حضرت جبرائیل پھر تشریف لے کے آئے. فرمایا باری تعالیٰ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو بیٹا آپ نے پسند کیا ہے نا, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وقت آئے گا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ دعا فرماتے رہے صبر و رضا کی. اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے, آپ توجہ کریں تو سناؤں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیے, نبی پاک علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ میرے امام حسین نے شہید ہو جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو پتا تھا, اہل بیت کو پتا تھا, اور صرف یہاں تک بات نہیں, سیدہ کائنات کو پتا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ تمام گھرانے کو پتا تھا کہ امام حسین نے ایک دن شہید ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ادھر دیکھیں میری طرف, نہ نبی پاک نے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے, نہ ہی حضرت سیدہ کائنات نے کہا ہے, نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی کہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. آپ بس ایک ہی دعا کر دے, یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اور استقامت بھی عطا فرمانا. بس یہ دعا ہو رہی تھی. اور یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے. آپ کہیں گے وہ سوال کیا ہے؟ سن لیجئے. یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں سوالات, جن کو اہل بیت کی شان کا نہیں نہ پتا, وہ کم عقل یہ لکھ کے گئے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہیں, اور تم کہتے ہو کہ نبی ہماری مدد کرتے ہیں, یا رسول اللہ المدد کہتے ہو. تو جو نبی اپنے نواسے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکا, جو حضرت علی اپنے بیٹے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکے, تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور ہمارے کئی نوجوان لوگ جو ہیں اور کئی کم عقل وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو کہ دیکھو نا امام حسین کی مدد تو بظاہر تو نہیں لگتا کسی نے مدد کی ہو, نہ حضرت علی وہاں گئے اور نہ میرے نبی وہاں پہنچے. سمجھ آ رہی ہے ان لوگوں کی سوچ کے مطابق؟ تو اب یہ سوال قائم کر دیا گیا. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ اب اس کا جواب سنیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی مدد نہیں کر سکے معاذ اللہ, اور نبی پاک بھی نہیں کر سکے, تو میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتا, مدد تو چلو بات کی بات ہے, ان کے شہید ہونے کا تو پتہ تھا نا؟ کہا بالکل پتہ تھا. تو میں نے کہا پھر میرے نبی دعا ہی کر دیتے کہ یہ ٹل جائے. کی ہے میرے نبی نے دعا؟ کہا نہیں کی. تو میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ اخی یہ تو نہیں مینوں پتا. میں کہا پتہ ہوندا تے سننی نہ ہوندا. یہی تو اصل مسئلہ ہے. یا رسول اللہ, توجہ ہے؟ جزاک اللہ. تو میں نے کہا اگر پتہ ہوتا تو سننی نہ ہوتا, چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے آپ. اچھا بھائی ادھر میرے ال ویکھو, تہاڈی نا توجہ ہے پیسے وال. کاکے ہلو, تہاڈی توجہ ہے پیسے وال, تے میں پیسے والا بندہ نہیں, میں جڑے لڑن میں پہلو دس دیندا ہوندا. اپنی محبت کرنی ایتھے رکھی جاؤ. اللہ ادھے نیانے چوک لیندے نے, ادھے ساڈے ہتھی آوندے نے. ایتھے رکھی جاؤ, میں لے جاں گا یار. اور میری گل سنو سونےو, میری گل سنو تھوڑا جا, مہربانی فرماؤ, میرے حال تے مہربانی کرو. ہاں ایتھے رکھی جاؤ, میں لے جاں گا. آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں, میں تقریر کرنے کا عادی ہوں یار. میں نہیں, ایک منٹ, میں نہیں دیکھتا مجمع چھوٹا ہے بڑا ہے. بھائی میرا موضوع ہے, میں سنی ہوں, میرا حق بنتا ہے میں دفاع کر کے جاواں, تانوں عقیدہ سکھا کے جاواں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں نا آپ کو بات سمجھاؤں. جزاک اللہ. یقین فرمائے مجھے تقریر بھول جاتی ہے اور میں کافی دیر سے ڈسٹرب بیٹھا ہوں. آپ توجہ رکھیں, جس نے محبت کا اظہار کرنا یہاں کرے اور بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ. آپ بچے بھی ادھر میرے الوے کو پترو ہے, بلکہ اگر آپ مہربانی کریں تو یہ بچے پیچھے چلے جائیں, بڑھو چھوڑ جائیں, اگر مہربانی اوتھے چل جاؤ میرا پتر, ناراض نہ ہوں تو اوے اوتھے پیچھے چلے جائیں. چونکہ یہ اگلی جگہ نا یہ بڑوں کی ہے. آپ دیکھیں جب صفیں بھی بنتی ہیں نا تو بڑے بچے آگے ہوتے ہیں, بڑے بندے, اور بچے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارے اسلام کا مزاج ہے کہ یہ بچے پیچھے چلے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہ بچے ہوتے بیچارے باتیں کرتے ہیں, میں ہاں کلاس بہن والا بندہ, مینوں تقریر جاندی ہے, بھول تے ناراض نہیں ہونا. میں تواڈے بھلے واسطے گل کیتی ہے. اے ہن میری گل سنیا جے پا جی, ادھر ویکھو. سوال یہ ہے کہ نہ نبی پاک نے مدد کی ہے اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے مدد کی ہے. یہ اعتراض کرنے والا, میں نے کہا بیٹا تو جائے گا کہاں؟ ہم تو امام احمد رضا والے ہیں نا, ہم تمہیں جواب دیں گے. اس کا جواب یہ ہے, دیکھو شہید ہونے کا پتہ نبی پاک کو بھی ہے, سیدہ کائنات کو بھی ہے, اور مولا علی کو بھی ہے. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں. بھی آپ کے کہنے سے اگر سورج مڑ جائے, چاند ٹوٹ جائے, تو آپ کے کہنے سے کیا نہیں ہوتا, حضور مہربانی کرو ساڈے بچے نو بچاؤ. کسی نے بھی نہیں آکھیا.
یہ خبر آئی نا تو ایک ہی دعا، اگر یہ امتحان ہے تو ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ پاس کرے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. یہ بات. اور پھر اگلی بات، جب امتحان ہو نا، امتحان، توجہ میری طرف رکھنا ذرا، جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کی تیاری کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ امتحان پاس کرے، لگ پتہ جاوے. سمجھ آئی ہے؟ وہ پھر کیا، آج نبی پاک نے کیسے تیاری کروائی؟ آپ زبان چسایا کرتے تھے اور اس لیے فرمایا پانی بند ہوگا، پریکٹس کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور میں آپ کو بتا دوں جو نبی پاک کی ایک مرتبہ زبان چوس لے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگ سکتی. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اس بات کو. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے پانی ختم ہو گیا، نہیں مل رہا اور میرا گلا کانٹا بن چکا ہے، اگر پانی نہ ملے تو میں فوت ہو جاؤں گا. نبی پاک نے فرمائی ذرا میرے قریب. وہ آئے، اپنی زبان نکالی، فرمایا چوس. اس نے چوسی اور اس کے بعد کہتا ہے انج دی میری پیاس مری اور ختم ہوئی، ساری زندگی دل کردا سی پانی پیندا سی نہیں تو کدی تے لگی نہیں سی. جو ایک مرتبہ زبان چوسے اگر اس کا یہ حال ہے، میرا حسین تو صبح و شام چوسا کرتا تھا. بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معمول مبارک ہے یہ صحابہ کرام بھی دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. فرمایا نبی پاک امام حسین کو زبان ایسے چسواتے اور ان کی چوستے تھے جس طرح کوئی بندہ ڈوکا منہ میں ڈال کے چوستا رہتا ہے. تو ان کو پیاس کیسے لگے؟ یہ نبی پاک نے پہلے ان کی تیاری کروائی ہے. اور پھر نبی پاک سجدے میں ہیں اور میرے حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے نبی بتا رہے ہیں آج دیکھ لو سجدہ کیسے کرنا ہے، وہاں چھوٹے نہ. توجہ ہے حضرات؟ اگر مزاج بنے تو بولو ورنہ حرج نہیں ہے، گل سمجھو. پھر نبی پاک اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرواتے ہیں اور بتایا حسین آج تیرا نانا تجھے سوار کروا رہا ہے، کل کوئی نہ بھی ہو تو ڈولنا نہیں، ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پتہ ہے لیکن یہ مصیبت اور بلا ٹلنے کی دعا نہیں کی ہے، بس تیاری کروائی. اور یہ میں اگلی بات بھی بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں پیچھے نہیں گئے، مدد نہیں کی، اب میں کہ چپ کر رہے، تینوں بڑا پتہ ہے. اپنے بچے پر امتحان آ جائے نا تو پیچھے چل کے سفارشیں پتہ کون کرتے ہیں؟ جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، جس کی تیاری نہیں ہوتی اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ فیل ہو جائے گا. اور جن کا بچہ حسین جیسا ہو اور جس کو تیاری کروا دی جائے اس کے پیچھے چل کے سفارشیں کوئی نہیں کی جاتی. یہ کہا جاتا ہے تیاری اسی کروائیے، امتحان تسی لو. تو انو امتحان لین دی چاس آوے تو ساڑے منڈے نو پرچے دین دی چاس آوے. تو یہ تو امتحان تھا جو امام علی مقام اپنے امتحان کو پورا کر رہے تھے. اور یہ کہا جائے کہ پیچھے گئے کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، پتہ تو انہوں نے پہلے ہی سی، یہ کچھ کرنا ہوں تو پہلے ہی کر چھڑ دے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی، کچھ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتے، بڑا ٹائم تھا. تو وہاں کرنے والی بات یہ تھی کہ امتحان ہے، ٹالنا نہیں، لینا ہے، تیاری ہم کروا رہے. جزاک اللہ. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت امام حسین کے لیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا پیچھے گئے نہیں اور مدد نہیں کی، ویسے یہ کوئی جاہل بندہ یہ بات کر سکتا ہے. مشکات شریف اگر آپ پڑھیں تو مشکات شریف میں باقاعدہ طور پر ایسی روایات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، توجہ میری طرف رکھنا، آپ حضرت ام سلمہ کی خواب میں آئے. تو حضرت ام سلمہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک بال تھوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، بات کہتے ہیں بکھرے ہوئے، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے میری سوچ کے مطابق، اپنی جگہ سے کچھ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی چوم رہی تھی ان کو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیسے بنی؟ فرمایا میں کربلا میں تھا اور جتنے بھی شہدائے کربلا ان کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ ایک شیشی میں بند تھا. تو کہتا ہے وہاں گئے نہیں، مصطفیٰ سب کا خون اکٹھا کرتے رہے ہیں. جزاک اللہ. میری جان کبھی پڑھو تو پتہ چلے نا، پڑھتے تو یہ لوگ ہے کوئی نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ پیارے نواسے امتحان تھا، اس لیے انہوں نے تیاری کروائی ہے اور اس کے ٹلنے کی دعا نہیں فرمائی بلکہ کامیابی کی دعا کی ہے. اور امام حسین نے بھی پھر امتحان پاس کر کے دکھایا ہے. اب یہ ہے ایک بات، اور اعتراض اور اس کا جواب بھی آگے آپ کے سامنے.
یہ نبی پاک علیہ السلام کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے پردہ فرمایا سن 60 ہجری کے اندر، اور 10 سے 11 ہجری کا ربیع الاول تھا جب نبی پاک نے پردہ فرمایا ہے. تو اب یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے. وجہ یہ بنی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک شام کے اور پوری مسلمان سلطنت اس کے حاکم رہے. یہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بردر لا ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں، یہ یاد رکھنا. ان کے اوپر کوئی تانو تشنیع نہیں کر سکتا. ان کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا مولا علی سے، لیکن آپس میں بزرگ تھے، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں صلح امام حسن نے کی تھی. اگر اختلاف باپ سے تھا تو صلح بیٹوں نے کر لی تھی. پتہ چلا جدو گھر والے راضی نے تے آج کل دے موچی مسلی کیوں روندے پھر دے نے؟ ان کو بھی حیا کرنا چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تھی، میری بات سن لیں آپ حضرات، میں نے تقریر کی اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. بعض نے نہیں مانتے، حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولتے ہیں. تو مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اپنے طریقے سے بتاتا ہوں. حضرت امام حسن حسین نے کی ہے صلح، اور یہ ہے جنت کے سردار، تے سرداراں دی صلح مسلیاں نو چنگی تے نہیں لگدی ہوندی. تو اس واسطے ہے جڑے مسلی قسم دے لوگ نے وہ اج بھی رولا پاؤندے نے. اور بندے کا بچہ بننا چاہیے ہر مسلمان کو، فتنہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے وہ تو امام حسن نے صلح کی تھی کہ اختلاف نہ ہو. تو میں نے کہا امام حسن کی سنت پر تو بھی اختلاف نہ کر. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات فرنٹ سیٹوں والے. تو میری جان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ جب پردہ فرمایا 20 سال تک یہ صلح تگی، اور 20 سال نہ امام حسن کو کوئی مسئلہ تھا، نہ امام حسین کو، نہ خاندان اہل بیت کو، نہ نبی پاک کی مبارک بیویوں کو. سارا کام ٹھیک چل رہا تھا، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہ ہوا. یہ معاملات چلتے رہے. اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جب پردہ فرمایا نا، تو جو یزید تھا، یزید توجہ میری طرف رہے، یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا. لیکن دوستوں کے سامنے اس کے اعمال بڑے عجیب و غریب تھے جو کہ بعد میں ظاہر بھی ہوئے. لیکن جب یہ اپنے پاس تھا تو وہاں پر جو اس کے اعمال تھے ان کے اوپر کسی قسم کا ابھی حضرت امیر معاویہ مطلع نہیں ہوئے تھے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے بات. اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو بعد میں یہ تخت نشین ہو گیا. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے تو بڑے عجیب رویے ہیں، اور اس نے کہا کہ سارے میری بیعت کرو، میں جیسے چاہوں حکومت چلاؤں. مدینے میں جب پیغام پہنچا تو مدینے میں تھی 4 ہستیاں، یاد رکھ لیں. ایک حضرت امام حسین، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس. یہ 4 ہستیاں. ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. ہمیں پتا چلا ہے اس کے کچھ اعمال صحیح نہیں، جب تک وہ اپنے اعمال کو صحیح نہ کرے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے نہیں. چونکہ حکمران اچھا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق حکم جاری کرے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق جاری نہ کرے تو اس بندے کو ہم ووٹ دے سکتے. آج ہمارا ملک جو دن بدن یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تنزلی میں جا رہا ہے، اور ہمارا ملک یہ برباد ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ووٹ ایسے بندوں کو دیے جو قرآن و سنت کو جانتے ہی کوئی نہیں. یہ اکثر وہ ہیں کہ آپ کو میں کہتا ہوں یہ کل ہو لے سیدھی سنا جانا بڑی گل ہے، لیکن ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اے میرا لیڈر ہے، اے تیرا لیڈر ہے. رکھا اپنے لیڈر، کاش کہ تم نے حضور کا دین رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا. بہرحال اس کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں. زمیندار ہوتا ہے تو کہتا جی مینوں کچھ نہیں لبا، فیکٹری والے تو کہتا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا بھی تہاڈا غرق ہویا تے نعرے بھی پھیرے وہ لاؤندے پھردے ہو، تو پھر بیڑا غرق تے آپ کراؤندے پھردے ہو نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. میرا خیال ہے اوکھی گل شروع ہوگی، سارے چپ ہو کے بہ گئے ہو. بسم اللہ. توجہ فرمائیں بھی حضرات، آپ جتنے بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں میرے بیٹے، بیٹھ جائیں. آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام علی پاک کا 1 نکاتی ایجنڈا، ادھر دیکھو میری طرف، کیا میں نے کہا ہے 1 نکاتی ایجنڈا، وہ یہ تھا کہ حکمران جو مرضی بن جائے لیکن شریعت میرے جو نانے کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہاں 2 مسئلے ثابت ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا، پتا چلا کہ وہ صحیح تھے. یزید کے خلاف بولے، اس کا مطلب ہے کہ یزید صحیح نہیں تھا. بھائی یہ مسئلہ ہے اصل. اب جب یہ مسئلہ ہوا تو اس نے نہ اپنے بندے بھیجے مدینے میں کہ میری بیعت کی جائے،
تو یہاں والے بندے نے بتایا کہ یہ 4 بندے بیعت نہیں کرنا چاہتے, یہ تم سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہڑی گل ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم بن جائے نا تو بعد میں وہ طبیعت ہی بگڑ جاندی تھی, وہ پٹھیاں گلاں کردا ہے. جی میں جڑا عمران خان جیل چ بیٹھا ہے, جدو بننا سی وزیر اعظم تو بڑیاں ترلے منتا, جدو بن گیا تو جن عاشقان مصطفیٰ لبیک والے ساریاں دے اتنے شیلت گولیاں تے جیل تے ماشاءاللہ ہن 2 سال ہو گیا داڑاں پیندا نہیں پیا. یہی ہوتا ہے نا, خدا جب ذلیل کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ شاید کو سیاست تقریر ہے, میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں, لیکن میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب عہدہ آ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. مزہ تب ہے عہدہ آئے تو طبیعت فاروق اعظم جیسی رہے, طبیعت عثمان غنی جیسی رہے, طبیعت مولا علی جیسی رہے تو پھر مزہ آتا ہے. لیکن یہ بگڑ گیا. اس نے کہا ان کو پہلے میری بیعت کرو, باقی گلاں بعد ہے. انہوں نے کہا بیعت ہم کریں گے ہی اس کی جب ہم مطمئن ہو جائیں گے. لو جی یہ اینا مسئلہ بس. اور صرف 4 بندے اگر نہ بھی کرتے تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن او دے دل ہی پتہ ڈر کی بہ گیا. انہیں آخیا اگر انہاں 4 بندیاں میری بیعت نہ کی تھی, اگر یہ کسی بھی وقت میرے خلاف کھڑے ہوگا تو میری حکومت دھڑم تختہ ہو جائے گی. اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ذرا ظلم اور جبر کر کے نا, طاقت اور اپنا زور دکھا کے تو میں ان سے بیعت لیتا ہوں. امام حسین کو کہا گیا, امام حسین نے فرمایا میں نے تو نہیں کرنی. آئے دن مدینے میں بندے آنا شروع ہو گئے, مدینے میں آوازیں بلند ہونے لگیں. مدینے میں بندہ اونچا بول بھی نہیں سکتا, حضور کا دربار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میں یہاں سے مکے چلا جاتا ہوں, اور جب یہ بھونک بھونک کے یزیدی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آ جائیں گے. آپ نے کیا کیا کہ اپنے بھائی جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا, اور یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے, باپ شریک بھائی ہے. ان کی والدہ اور ہیں, سمجھ آ رہی, لیکن باپ شریک بھائی ہے. یہ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان آپ یہاں سے نہ جائیں, آپ سے بہترین بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے, آپ کو کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے, لیکن مدینے میں یہاں پر مسئلہ بن سکتا ہے, لڑائی جھگڑا, اور ہماری وجہ سے ہو جائے تو یہ ہم چاہتے نہیں. امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ گندے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کبھی بد امنی نہیں کرنی ہے. امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا امن کی خاطر چھوڑا تھا, ورنہ آپ وہاں کہہ دیتے اب پھڑ لینا لمحہ پا لو تے 15-20 بندے دی کی بجا لے کدھر جاندے, لیکن آپ نے فرمایا ہم نے امن پیدا. یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں محرم میں بد امنی نہیں ہونی چاہیے. سٹیج پر بیٹھ کر کوئی صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے, کوئی اہل بیت کے خلاف. کبھی کسی سنی کو بھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ نبی کے صحابہ کے خلاف ہو یا اہل بیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ حلالی خون کبھی یہ بغیرتی کر نہیں سکتا. اور یہی ہم آپ کو کہیں گے جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کے قریب مت جانا. یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے اور بھونکا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ذکر صحابہ کا ہوتا ہے اور بھونکا امام حسین کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ اور اسی نے اس ملک میں بد امنی کی ہے, تفرقے کیے ہوئے ہیں. خدا ایسوں کو برباد کرے جو ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں. ہم امن والے ہیں کیونکہ امن تب ہوگا جب ادب ہوگا. صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب کیا جائے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی پیغام ہے. اور میں حکومت وقت اور ان کے کارندوں سے بھی کہوں گا, آپ کو بھی چاہیے, ہر محفل میں آپ آتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں ہر بات کو, تو آپ بتایا کرے کون بے ادب گستاخ ہے. وہ تقریر کر کے جائے پھر گھر نہ پہنچے, اس کو سزا ملنی چاہیے کہ تو کیوں ایسی تقریر کر کے آیا ہے. اور جو بندہ اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ادب پر اور محبت پر مبنی تقریر ہونی چاہیے, لڑائی اور جھگڑے پر نہیں ہونی چاہیے. امام علی پاک امن کی وجہ سے مدینہ چھوڑا, مکے میں چلے گئے. اور کب گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا. رجب کی 27 تاریخ تھی. کیا تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ تھی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکے کی جانب گئے. یہ رجب کی 27 ایک مرتبہ پہلے بھی سفر ہوا تھا جس کو سفر معراج کہتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, ذرا بات کو سمجھا کریں. نبی پاک نے بھی سفر اسی رات شروع کیا اور حضرت امام حسین نے بھی اسی رات کیا. جب آپ اس رات میں نبی پاک سفر کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی معراج بنتی ہے, اور جب امام حسین سفر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی شہادت بنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نانے اور نواسے کا سفر ایک ہی رات میں ہے, لیکن اس کا سال اور تھا, اس کا سال اور تھا. اور وہ سفر مکے سے شروع ہوا تھا. معراج مکے میں ہوئی ہے, مدینے میں نہیں ہوئی تھی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات.
اور جو امام حسین کا سفر ہے یہ مدینے سے شروع ہوا تھا اور آپ مکہ کی جانب چل پڑے. تقریباً 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچ گئے یہاں سے چھوڑ کر. اب شعبان اور اس کے بعد رمضان, ٹھیک ہے, ذوالقعدہ یعنی شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ چوتھا مہینہ وہاں پہ آ گیا. جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا نا تو یزید نے وہاں بھی بندے بھیجنے شروع کیے, لیکن اس نے پلاننگ چینج کر دی. پچھلی گال دسن لگے آج. اس نے کہا حج امام حسین چھوڑتے نہیں, میرے امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے تو اب بھی وہ وہاں ہیں. تو کہا کہ حج کے موقع پر نا بڑا رش ہوگا. انہیں اپنے چمچیاں نو آکھیا حج کے موقع پر امام حسین کو رش میں قتل کر دینا تو قاتل ملے گا ہی نہیں, ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور حسین بھی شہید ہو جائے گا. اس نے یہ پلاننگ کی, اس کا امام حسین کو پتہ چل گیا. امام حسین نے فرمایا کہ اب مکے میں نہیں رہنا, اس کو چھوڑ کے جانا ہے. اچھا ادھر سے سینیریو کیا بن گیا, ان 3 مہینوں میں خبریں ارد گرد پہنچ گئیں. عراق والے اور کوفہ والے جو تھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہاں یزید نے اپنا امام مقرر کیا ہے تو ہم یزید کے امام کو نہیں مانتے, ہم آپ کو امام بنائیں گے تو آپ ہماری امامت کے لیے تشریف لائیں. نہیں گل سی یہ جی امام حسین جنگ کے لیے گئے تو لڑائی کے لیے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا چبڑے کدی پڑھ بھی لیا کر, جنگ والی گل ہی کوئی نہیں. صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساڈا امام وہ ہے, اسی انہوں نہیں رکھنا, تسی آ جاؤ. اینی گل سی. ایتھے لوکاں تماشے بنائے جے ڈرامے بنائے اور ساڈے سور والے مولوی جی جوں انگلیاں تے رکھ کناں تے جڑ جاندے نے علی علی. مدینے چوں نکلن لگیا کہندا میں اج تانوں سنانا مدینے تو روانگی. قبر تے گئے تے رو پے, ایتھوں تک میں سنیا ہے بھئی حضرت امام حسین حضرت فاطمہ پاک دی قبر تے گئے نا تے حضرت فاطمہ پاک قبر چو بول پیاں بھئی حسین ایتھے آنسو نہ سٹی نہیں تے میری قبر پھٹ جانی. استغفر اللہ, کیا گندے لوگ آ گئے یار, کیا کیا بک بک کرتے ہیں. کوئی اس بات کا تعلق نہیں. آپ حضور کے روضے پر بھی گئے, اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے, سب کچھ کیا, لیکن یہ تماشے نہیں ہیں جو وہ حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, انہیں سلیقہ ہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے. اچھا توجہ کرنا, امام حسین نے فرمایا کہ اب مکے میں اگر میں رش میں فوت ہو گیا, شہید ہو گیا تو یہ بھی مسئلہ ہے. آپ نے ادھر دیکھیں میری طرف, 8 ذوالحج کو حاجی جب حج کا احرام باندھ کے مینا کے جانب جاتے ہیں, امام حسین نے اس دن کوفہ کا سفر شروع کیا. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حج کر لیتے تو میں کہا جی نے 5 حج پہلوں کی تھے, تینوں کی تکلیف ہے. نہیں توجہ فرما رہے. ہن دوسرا جواب بھی سنیا جے. آپ کا نا مزاج بنے, بولنے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن گل میں وزن بڑا ہوگا, خود بولنا پڑے گا. امام حسین نے پتہ حج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا ایک تو اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو میرا قاتل نہیں ملے گا, تے فرمایا میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تائیں میرا قاتل لوک نہیں سکے گا. یہ وجہ تھی. اب یہ پوائنٹ اس کو سمجھے آپ حضرات. امام حسین نے فرمایا میرا قاتل اگر میں رش میں شہید ہو جائے میرا قاتل نہیں ملے گا. ادھر دیکھیں میری طرف, حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا آج تک نہیں پتا چلا, چونکہ رش میں آئے شہید کر کے دوڑ گئے, پتہ نہیں چلا. اب بے نظیر راول پنڈی مر گئی سی تو دیکھو آج تک قاتل, اور رش دے وچ بندے نے گولی ماری تو دوڑ گیا, پتہ ہی نہیں لگا. رش میں بندہ مر جائے تو قاتل نہیں ملتا. تو امام حسین نے فرمایا اگر میں شہید ہو گیا میرا قاتل نہ لبے, میرا قاتل لک جاوے, فرمایا میں تو دیاں نسلاں نہیں لکن دینیاں. آپ سمجھے آپ بیچ والا پوائنٹ. امام حسین نے فرمایا مکے میں ہم نہیں رکیں گے, ہر جو فرض تھا وہ کر لیا. آپ وہاں سے نکلے, آپ یہ پہلے بھی آپ کا ارادہ تھا, توجہ میری طرف, لیکن آپ کو نا صحابہ کرام نے روکے رکھا. اب یہ بات سنیے, جو کہتے ہیں صحابہ کرام اس وقت کہاں تھے, میں کہا کھلوتے نو بھی داس لینا, تیری چکی چ بھی دانے پاؤں نا, تھوڑی ٹھہر صحیح, تو بھی صبر کر بچیا, تو جڑا سوال کر تینوں جواب دیواں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم اگر مالکوں کے نام کی روٹی کھاتے ہیں تو پہرا بھی دینا جانتے ہیں, الحمدللہ. لیکن یہ بات سنیے اور غور سے سنیے گا. امام حسین نے پہلے بھی جانا چاہا لیکن صحابہ نے روکا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں نا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ جو موجود تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ آپ نا کوئی بندہ بھیج کے کوفے سے پتہ کروا لے بھی سچ بھی بول دینے یا کوئی نہیں, چونکہ انہوں نے پہلے امام حسن سے بھی بے وفائی کی ہے اور آپ کے باپ مولا علی سے بھی بے وفائی کی ہے. سانوں لگتا ہے کہ تانوں ساد کے بھی کتے بے وفائی نہ کرن, تو میں آپ سے بھی کہوں گا امام نو ساد کے نا امامت واسطے تو بے وفائی نہ کریا کرو, ورنہ تانوں بھی لوکاں کوفی کہنا ہے.
इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो क्या हालात है। आप कूफा पहुंचे, पहले दिन के अंदर सुबह से शाम तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आपने खत लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आएँ और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मुआमला चलाएं आगे आप। ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? इब्ने ज़ियाद को वहां भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने आते ही जितने वडेरे थे उन सब को कहा कि मैं तो कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान करो कि हम मुस्लिम बिन अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी ये ना सिर ला देना है, तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदां दे 2 नंबर भी होंगे जे, लोग दौड़ गए सारे। ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ना हम अली वाले थे हम फलाने, ये इदां छड़ के दौड़ जे। अली वाला देखना है ना तो हुसैन का खादिम बाबे रिजवी नु वेख, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, वो 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी। असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैत की है तो खलोवा तो सही ना होना है। अब हुआ क्या, मगरिब की नमाज पढ़ाई, 500 बंदा पी जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझे है, मैं नायबा इमाम हुसैन का, तो उन्होंने आना असल इमाम होने। उन्हें जो सलाम फेरा तो वेख्या 500 के विचों एक भी सारे दौड़ गए पीछे। अं दे आहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जा। मैं समझ आउंदी पई है ना, इस वास्ते बंदे दे पुत्रां दा आशिक बंदे नूं बनना चाहिए। अब हुआ क्या, माहौल बदल गया। इधर से पैगाम मक्के पहुंच गया, तवज्जो नहीं है, थोड़ी तवज्जो आएगी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया। इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है तो आ जाओ, तो मैं जाना पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया हुण ते अपना जाना बनता है, आखिर साडा बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनया की है। ये था सनैरियो। और इत्थे जी जंग हो चली सी तो दीन बचाउण गए तो सियाबी किते सन, और जा खच दी खच, तैनू वाके दा ही नहीं पता। और हम भी शुरू में घोड़ा इंज दौड़े इंज। और सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने किसी ने आख्या सानू शहादत सुनाओ भी किंज उत्थे होया। आपने फरमाया इमाम हुसैन थे, जुल्मन शहीद हुए, बहुत आपके साथ जुल्म किया गया और यजीदी लश्कर ने बड़ा जुल्म किया और आप शहीद हो गए, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। उन्होंने आखिया जी यह शहादत है, तो बाकी सारा कौन पहलों गया कौन बच गया। उन्होंने आख्या पुत्र मैं तो उत्थे है कोई नहीं सीगा। आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मैं तो पुत्र उत्थे है कोई नहीं सीगा। ते आ जड़ियां गल्लां बणियां ने, यह वाकया तो लिखा गया है 100-150 साल तो बाद, तो उन्होंने पता नहीं किवें लिख छड़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, सिर्फ यानी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक बचे हैं और बाकी बीबियां थी और बाकी सारे यजीदी थे, तो केड़ा दसदा रहा भी घोड़ा इंज दौड़िया तो वह इंज होया तो हुण इंज। ये की फिल्मां शुरू ने यार। तुसीं कहंदे जिन्नी देर सानू रोना ना आवे समझो शहादत होई कोई नहीं, तो मैं कहा तेरी ना कर दियां। उसको खुदा दा खौफ करो। और यहां सुनो काके, इधर देखो, इधर देखो, जो मैं बात समझा रहा हूं ना, इस बात को समझे मेरे अजीज मेरे भाई। अब ये इमाम हुसैन की शहादत को बयान करना रोने रुलाने के लिए, ओ भाई हमारे उलमा ने लिखा है इमाम हुसैन की शहादत को जब बयान करना है ना, इधर देखो, आपकी जुर्रत, आपकी इस्तिकामत, आपकी नमाज, आपका सजदा, आपका पर्दा, आपका वहां पर डट जाना, इस बात को बयान करो। और इत्थे रो तो के टुर जाते हैं। वो अल्लाह दे ओ बंदे, तुसी कौम नू कमजोर करना है या तकड़िया करना है? मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कोई माई का लाल मुझे बता दे, एक बंदा इमाम हुसैन मैदान करबला में रोए हूं, इमाम हुसैन दी तो रोण वाल तवज्जो ही कोई नहीं, ते आपां की पे करने आ? कौन देगा जवाब इस बात का? कोई
مائی کلال مجھے بتا دے امام حسین نے کسی سے پانی مانگا ہو یا پانی کی طرف توجہ کی ہو؟ آپ سارے سڑکوں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے. دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے, پلانا جائز ہے, یہ سبیل لگانا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. جو منع کرے وہ پلیت ہے, بالکل منع نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی وال توجہ نہیں سی کیتی, میں تے نماز پڑھی ہے تے قرآن پڑھیا نیزے تے بھی, تو پانی تے لائی کھلوتا ہے اج میرے نام دا, نماز پڑھیاں نے 5, کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے, نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاونا حسینیاں دا کام ہے. اچھا تے میں کہا جننے زمیندار بیٹھے ہو جدو تہاڈیاں زمیناں بانڈ ہوندیاں نے تسی تے بھرا ٹکے چ کھلو کے لڑ پیندے ہو. 1 منٹ پہلو تو ٹکا چکیا تو میں تینوں وڈ دینا ایتھے, تو کیڑی شے دا حسینی, تو تے بھرا دے نال لڑ پینا پانی تو. ادیاں پنڈاں دیاں لڑائیاں پانی تو ہوندیاں نے, ادھے بندے یزیدی کردار رکھتے ہیں, دیگا امام حسین دیاں پکائی بیٹھے نے. بلے جڑی میں تقریر کرتا پیا نا, مینوں یہ اعزاز حاصل ہے, مینوں پیار والا بندہ ہی دوبارہ ساتھ سکتا, کمزور بندہ مینوں نہیں ساتھ سکتا. حالانکہ میں بالکل سادہ باتیں کرتا ہوں, صرف بتاتا یہ ہوں اللہ کے بندو, حقیقت تو سمجھو نا کیا ہے. کوئی مائی کلال مجھے بتا دے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز چھوڑی ہو. ہم تو 10 محرم کو بھی پوریاں نہیں پڑھتے, کیڑی شاید حسین نہیں آپ. امام حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے اور ہم سال پورے میں نہیں پڑھ سکتے, کیڑی شاید حسین نہیں آپ. امام حسین وہاں نہ روئے نہ پیٹے, کیڑی شاید اسی حسین نہیں ہے, کم کر کے دسو مینوں. امام علی پاک کی جتنی وہاں بزرگ خواتین تھیں, بیٹھ جاؤ تھلے, کمنٹری شروع ہے, کوئی ادھروں آؤں کوئی ادھر, بیٹھ جاؤ تھلے یار. امام حسین کی جتنی بزرگ خواتین تھی, کوئی ایک بتا دے کہ وہاں پر کسی نے بے پردگی کی ہو. آج 10 محرم والے دن عورتیں چھٹیاں پھر دیاں, کوئی اینو کوئی اینو, تے پتہ ہی کوئی نہیں سر ننگے کے پیر ننگے, دوپٹے کتھے نے, وہ کیڑی شاید حسین نہیں ہو. تکڑے ہو کے بیٹھو, ہم نے تماشے سنے ہیں, تماشے. حقیقت یہ ہے جو عرض کی جا رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل, یہ چاچے کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے نا, اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ان کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو حال کیا. انہوں نے خط لکھ دیا, امام حسین یہاں سے چل پڑے, حالات خراب ہو گئے, مسئلہ میں نے آپ کے سامنے نہیں گال سی. اب ہوا کیا, توجہ, یہاں سوال یہ ہے, حضرت امام حسین نے اپنے چچا کا بیٹا کیوں بھیجا, کوئی اور بندہ کیوں نہیں بھیجا, یہ سوال ہے. اب اس کا جواب سنیے, ہر سنی بندہ خوش ہو جائے گا. اگر امام حسین اپنے گھر دا بندہ نہ کل دے تے کوئی اور بندہ بھیج چھڑ دے, وہ اتھے چل کے لکھ دیندا خط کے حسین پاک آ جاؤ, تے ساری زندگی لوکاں کہنا سی دیکھے انہاں نے صد کے حسین نو مروایا ہے. امام حسین نے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے بے اگر میں شہید ہو بھی گیا تو کوئی کتا صحابہ نو تو نہیں پہنچے گا نا. یہ مسئلہ تھا اصل, آپ نے صحابہ کو بچایا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزتوں کو بچایا ہے, اس واسطے آپ نے گھر کے بندے کو بھیجا ہے. میری جان, اگر کوئی اور چلا جاتا خدا نہ خواستہ تو یقین فرمائے یہاں آج لوگ پتہ نہیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے. جزاک اللہ بزرگو, آپ نے کردہ بندہ اس واسطے کا لیا ہے تاکہ کوئی مسئلہ بنے بھی جاوے نا تے نبی پاک دے صحابہ دی عزت تے بچی رہے نا. امام حسین اگر صحابہ کا اتنا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ لو جی, امام اگلی گل بھی سنو نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے اور میری طرف دیکھیں, مسئلہ بڑا سننے والا ہے. حضرت امام علی پاک آپ جب پہنچے نا میدان کربلا میں, یہ کوفہ شہر سے پہلے ہی آ جاتا ہے. میں خود عراق گیا ہوں, بغداد شریف گیا ہوں, کربلا شریف گیا ہوں, نجف شریف گیا ہوں, اور میں ملک شام بھی گیا ہوں اور ملک لبنان بھی گیا ہوں. میں نے یہ ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں گیا ہوں الحمدللہ. اس سال پھر میں نے جانا ہے. تو یہ سارا سینیریو میرے پیش نظر ہے, میں دیکھتا ہوں اس کو. اب جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے نا تو یہاں پر ہور نامی ایک بندہ تھا جو کہ بالکل با ادب تھا, اچھا انسان تھا. جیسے ہوتا نا پولیس افسروں میں کوئی اچھا ایماندار
اور ایسا کام پھر ان سے کروایا جاتا ہے کہ دیکھو جی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے، بس یہ ملک کا کام ہے ورنہ آپ کی تنخواہ اچھی نہیں ہوگی. تو وہ شریف بندہ ویسے ہی بات مان جاتا بھی چلو یار میں تے اپنی ڈیوٹی پوری کراں، مینوں کسی نال مخالفت نہیں نا. وہ بعد چ پتہ لگتا بھی انہیں تو ساڈے ہاتھوں بندے مروائے نے. اب یہ جو حضرت ہور تھے یہ آ گئے ابن زیاد کی طرف سے 1000 بندہ لے کے بھی میں تھوڑا راہ روکنا. امام نے فرمایا کیوں راہ روکنا ہے؟ آخر وہ ابن زیاد کہتا ہے یزید کی بیعت کرو. فرمایا تھے تو بیعت والی گل ہی کوئی نہیں، میں تو آیا کوفے والوں دی امامت واسطے. ادھر ویکھیا جے ہوں پھر وہی گل ہے تھوڑے جو کئی بندے پھر چپ ہو جانا جی، گل بڑی سنن والی. امام صاحب نے فرمایا انہوں نے مینوں سدیا دوسرے واسطے امامت واسطے. انہاں آخیا کہنے سدیا؟ میں تو نہیں پتا. امام نے فرمایا بندے لے کے آؤ. حضرت امام حسین چونکہ کوفہ میں پہلے رہ کے گئے تھے آپ بندیاں نوں پہچان دے سن. آپ نے تھیلا کڑیا، تھیلا کڑ کے آپ نے فرمایا اوے آ خط تو نہیں لکھیا، اوے آ تو نہیں لکھیا، آ تو نہیں لکھیا. آپ نے بندے پہچان لیا تو تسی خط لکھے نے. او ظالمو خط بھی تسی لکھیا تے راہ بھی میرا ڈکن آ گئے ہو. اب یہ مسئلے سمجھو. او سارے چپ کر کہندے جی اگے گل ہور سی ہن گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا میں کل بھی حسین سی تے میں آج بھی حسین ہاں. تسی بدل گئے ہو پر میں، تسی اپنے وعدے تو پھر گئے ہو کوفی ہو پر میں. یہ وہ تھے جو محبت کے دعوے کرتے تھے. اے او سن جنا خط لکھ کے سدیا سی تے این دے گندے محبت دے نعرے لاؤن والے کمینے بندے دا میں کی کراں. اسی این دی محبت نہیں اہل بیت نال کردے. اسی دسنے ہاں حسین بھی ساڈے وچ ہے تے خادم حسین بھی ساڈے وچ ہے. ایسا ہی ہے جناب. اب سنیے اس بات کو، بڑی سمجھنے والی بات ہے اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو. لو جی ادھر دیکھنا، یہ 2 محرم کی بات ہے. 2 3 4 5 6 7. لو جی یہ تقریباً 7 دیہڑے سمجھ آ رہی یا 6 دیہڑے امام پاک کا راستہ روک کے کھڑے رہے. روزانہ مذاکرات، ادھر سے قریب کوفہ شہر تھا، اتھوں بندے آتے نے امام حسین نہ مذاکرات کر. امام پاک فرماتے نے یار اگر تسی نہیں نہ کھلوندے گل سنیا جے تو پھر ایسے کرتے ہیں پروں پچیت والی گل کرنے ہیں. کیڑی؟ امام حسین نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط مجھے یزید کے پاس لے چلو ملک شام میں یزید نہ کروں گا گل. اگر میں مطمئن ہو گیا تو بیعت کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا. ساڈا مسئلہ ہے، تسی اپنا کام کرو مینوں اوتھے لے جاؤ. دوسرا پوائنٹ فرمایا مینوں تسی مدینے سدیا ہے تو مینوں مدینے جان دیو. جے تسی مینوں نہیں سانبھ سکدے بدل گئے ہو بے ایمانو تو مینوں جان دیو. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو فرمایا تیسرا پیغام بھی سن لو. یا اگر تو مجھے یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اور واپس مدینے بھی نہیں جانے دیتے تو پھر میں یزید کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں. تسی جانو تہاڈا یزید جانے، میں پھر ایتھے رہندا ہی نہیں. میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مینوں کوئی لوڑ ہے. تسی مینوں امامت واسطے سدیا ہے تو جنگ میں ویسے ہی نہیں پسند کردا. سمجھ آئی نا؟ وہ دی وجہ کہ میں ایویں تہاڈے نال کیوں لڑاں؟ نالے میں جنگ کرنی ہوندی تا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آوندا، بیویاں لے کے آوندا. میں جنگ کرنی ہوندی میرے نال مکہ بھی آوندا تے مدینہ بھی آوندا. میں جنگ کے لیے نہیں آیا. اے تو تسی ایویں میرا راہ ڈکی کھلوتے ہو. لو جی 2 محرم 3 4 5 6 7. اے ہن حق بات سنو. اصل ہے مسئلہ کیا ہے؟ 7 محرم والے دن ابن زیاد نے پانی بند کروا دیا. وجہ کیا تھی؟ 2 ہی گلاں. کہندے نے یا یزید دی بیعت کرو تے یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے فرمایا سوکھی جئی گل 3 پوائنٹ میں دیتے نے. اگر نہیں نہ پسند بیعت میں نے کرنی نہیں ایسے تے قتل تو میں نے ڈراؤ نہ جو میں خود علی دا پتر ہاں، میں ڈر نہیں سکتا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ لو جی ہوا کیا؟ 10 محرم والے دن یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے امام حسین پر چڑھائی کر دی اور تیر پھینکا. بیٹھ جائیں بھائی. اور جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی. حضرت سیدنا امام علی پاک آپ شہید کر دیے گئے. اور باقی ساری داستانیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیسے سور والے بیان کرتے ہیں. کو ساتھ کے سن لے آجے. مینوں تو لگتا ہے آپ اتنے کیمرے لائی بیٹھے سن، سانوں تو نہیں پتا بھی یہ کی ہے تو کی نہیں. اللہ انہاں نوں ہدایت دے چھڈے. کوئی بات اگر ہے بھی صحیح تو بندیاں طرح کرو. ایویں رو تو کہ قوم نوں روا کے ٹر جاندے ہو. یار بندے دے پتر بنو. رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام حسین وہاں نماز پڑھتے رہے ہم نہیں پڑھ سکے، اس گل تے رو. رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام وہاں پر قرآن پڑھتے رہے میں یہاں نہیں پڑھ رہا، اس گل تے رو. رونا تو اس گل تے رو کہ امام حسین کی خواتین نے وہاں پردہ کیا ساڑیاں ایتھے نہیں کر دیاں، اس گل تے رو. رونا تے اس گل تے رو بھی گندے بندے دے ہاتھ وچ امام حسین نے ہاتھ نہیں دتا، اسی ہر کتے بندے نو ووٹ دئیدا. رونا تے اس گل تے رو.
رونا ہی تو اس گل تے رو بھی امام حسین نے دین بچایا، میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، رونا ہی تو اس گل تے رو، جیڑی گل تے رونا ہے اوتھے روندا کوئی نہیں، اور جیڑی تے نہیں رونا تھے ڈنڈ پائی بیٹھا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے واقعہ کربلا بھی رو دھو کے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ادھر دیکھو، فرمایا واقعہ کربلا اس انداز سے بیان کیا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی میرے حسین کی طرح جرت مند ہو جائے، بڑے سے بڑا یزید آ جائے تو دے سینے چٹھا کر کے وجے چال کے ایتھے واقعہ کربلا انج بیان کر دینے کہ سارے ڈر جاندے نے، اوئے ہوئے اگر کوئی بادشاہ سخت ہویا تو انہیں تو بندے ہی مار چھڑنے نے، اے واقعہ بیان کربلا بیان ہو انج دی۔ واقعہ کربلا آئندہ بیان کر بھی وہاں پر تو علی اصغر بھی تھے اور وہ بھی شیر بنے ہوئے تھے، یہ کون بیان کرے گا یار؟ تو ساڈی قوم پھر نواز دی بھی تو انہاں نوں ہی ہے نا، اس واسطے ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا۔ اچھا بھائی، امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کر دیے گئے، آپ کے رفقا شہید کر دیے گئے۔ یہاں دو تین باتیں۔ پہلی بات، بعض لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں، میں کہا کیوں؟ توجہ سے سنیے گا۔ کہندے یزید کیڑا میدان کربلا سیگا، تو میں کہا جدو ممتاز قادری نوں پھانسی ہوئی ہے تو گل دے وچ رسا کیڑا نواز شریف نے پایا سی یا تھلیوں پھٹا نواز شریف نے کھچیا سی، یہ بھی تو لاہور ہی بیٹھا سی نا، تو اینوں کیوں پھر دبی پھر دیو؟ کہندا لے حکومت تے ایدی سی نا، تو میں کہا ایہی تے تینوں مسئلہ دس دے پیا، جیدی حکومت ہوے وہ ذمہ دار ہوندا ہے۔ کہ جدو امام حسین شہید ہوئے نے حکومت یزید دی تھی، جی میں ایتھے نواز شریف ذمہ دار ہے اوتھے بھی یزید ذمہ دار ہے۔ کی گل سارے نون والے نہیں بیٹھے ایویں منہ تھلے سٹ گئے ہو؟ کو جرت کرو، جرت سیکھو، حقیقت اور حق بھی سیکھو۔ اب ہوا کیا؟ جدوں دا ممتاز قادری نوں شہید کیتا، جو انہاں دے حالات نے ٹبر دے تسی ویکھ لو کی بندا پیا، تے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، انشاءاللہ۔ اچھا ہم کہتے ہیں جس کی حکومت ہو قصور ہے اس کا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ یزید میدان میں نہیں تھا تو ملک شام بیٹھا سی، تو ایک کام ہوندا پیا ہے عراق دے وچ، یزید شام میں تھا اور یہ کام عراق میں ہو رہا تھا، تو ہوتے ہوتے ہے ہی نہیں سی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ یزید نہیں تھا، تو یزید کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے امام حسین ورگی شخصیت نو شہید کیتا تے 72 بندے نال تے 3 دن دی پیاس، یزید نو چاہیدا سی نا کہ نہ سارے نو سزا دیندا۔ آپ ثابت کریں کسی نے سزا دی ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں، سزا دینے کی بجائے اس نے گورنر تقسیم کی ہے۔ تو کربلا جا کام کیتا، تو ہے گورنر، تو ہے گورنر، تو ہے گورنر، اوے او تے خوش ہو کے عہدے ونڈن دے ہے، تو کہتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ تو یزید کا قصور ہے، وہ خوش تھا اس لیے تو عہدے بانٹے اس نے۔ اور پھر اگلی بات بھی سمجھیے گا، میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یزید وہاں نہیں تھا، میں آپ کو علماء کی کتابوں سے واضح کرتے ہیں، پرانی تاریخ ساری آپ اٹھا کے دیکھیں، ایتھے انے ہو جاندے نے لوکی۔ یزید نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ دو ہی باتیں، یا میری بیعت یا قتل۔ انہوں اے سی بھی جے بیعت کرن گے تو تامی میرا زور ہے، بھئی ایڈا تکڑا جناب بادشاہ آیا کہ انہیں جناب علی ہر بندے نو جھکا لیا ہے، تو جے شہید کر دیتا تو پھر بھی گال ٹھیک ہے، بھئی انہیں جدو ایڑا نہیں چھڑیا تو باقی انہوں کی چھڑے گا۔ اس کا ایجنڈا یہ تھا، اپنی طاقت اور بدماشی دکھا رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کبھی مر نہیں سکتا، وہ شہید ہو کے بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور وہ امام حسین کا سر اپنے نیزے کے اوپر رکھ کے پھر اپنے سروں سے بلند کر کے پھر رہے تھے۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہاں پر جب شہید کیا گیا، اور بعد کے جو حالات میں بتا رہا ہوں کہ یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یزید نظر آندہ پہ ہے، امام نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والا امام حسین نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں دوسری بات بھی سنیے، واقعہ کربلا، ادھر 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 چون بندیاں دا ذکر ہوندا جے، چون بندیاں دا، حضرت امام حسین پاک، حضرت غازی عباس پاک، ہٹ کے حضرت علی اکبر تے حضرت علی اصغر، تے میں کہ باقی جڑے مطلب ہے کہ 68 بندے سن، انہاں دا نام کنے لینا ہے؟ مٹھے پہ گئے ہو، وہ باقیاں دا بھی نام لو سرکار، وہ بھی اوتھے ہی سن ہے، انہوں نے بھی اودا ہی جان کا نذرانہ دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ ذرا نا اس دماغ کو کھولیے گا۔ آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں امام حسین کا ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں پر مشتمل تھا؟ یاد رکھیں 3 قول ہیں۔
ایک یہ کہ 82 بندے تھے ٹوٹل، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے امام حسین کا قافلہ کتنے بندے تھے؟ مٹھے بولو۔ دوسری روایت میں 140 بندے سن، تیسری روایت میں 244 بندے سن۔ لوری آتے روایت نے 82 بندوں کو زیادہ اختیار کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدو شہید 72 ہوئے نے تے باقی پھر اینے تے ہور نہیں سننا نال ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو 82 والی روایت، اب 82 میں 72 شہید ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے ایک حضرت امام زین العابدین بچے اور 9 خواتین تھی، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، مختصر قافلہ تھی۔ اب یہ جو 72 شہید ہوئے ہیں، پہلا بات قافلہ کتنے بندوں کا ہے؟ 82 بندوں کا۔ شہید کتنے ہوئے؟ بولو بولو۔ ان 72 میں خاندان رسول کے کتنے بندے تھے؟ یہ سوال ہے، یہ ذرا اور جی میں کہتے ہیں ایک ایک ورقہ تھلی آؤ تو سمجھو اہل سنت تم کون ہو اور یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو 72 شہید ہوئے تھے اس میں 3 قول ہے، 16 19 یا 21، زیادہ سے زیادہ 21 بندے تھے خاندان رسول کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 72 چو 21 کٹو تو باقی 51 بچ دینے نا۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، میں آکھیا 21 بندے تھے خاندان رسول دینے نے، باقی 51 کون سن؟ 21 بندے خاندان رسول کے ہیں، باقی 51 کون ہیں؟ اے تو نہیں مینوں پتا، تو میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا؟ پھر تو صحابہ پہ بھونکتا اور کہتا صحابہ کہاں تھے؟ میں نے کہا یہ جو باقی 51 تھے یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی۔ بولو ذرا۔ بیٹھ جائیں بیٹے، بیٹھ جائیں، ذرا سبحان اللہ بھی فرما دیجئے۔ ٹوٹل قافلہ کتنے بندے ہیں؟ بولو۔ شہید کتنے ہوئے؟ 72 میں سے خاندان رسول کے کتنے ہیں؟ باقی کتنے بچے؟ وہ کون ہیں؟ سبق پکاؤ سبق۔ سویرے تسی پٹی صاحب نو پوچھنا، ماسٹر صاحب نو پوچھنا ہے کہ تسی مولوی سدیا سانو کی دس کے گیا، پکاؤ تو انو پتہ چلے تسی کوئی سنے ہیں۔ یہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں ہیں۔ لیکن رکو، یہاں پر ایک اور دھاندلی بھی تمہیں پکڑ کے بتاؤں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اینے کیمرے لگے رہے، ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے ایک حضرت امام حسین ایک حضرت غازی عباس، یہ دونوں بھائی، ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں کہا امام حسین دے پراواں چوں کوئی ہور بھی اوتھے شہید ہویا میدان کربلا چ؟ سنو سنو، میں عرض کر رہا ہوں، بات کہتے اے تو نہیں مینوں پتا، میری گل پھر ہوتا ہی ہے، یہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ او مرڑ چک والےو، او شیر اہل سنت دے شہر والےو، او مولانا عنایت اللہ صاحب دے منن والےو، سمجھ آ رہی آپ کو؟ کیا پتا عنایت اللہ کتنا بڑا بندہ تھا ہیں؟ لیکن گل سنو، اس غیرت کا کچھ حصہ اپنے پاس لے جاؤ۔ یہ جو امام حسین تھے نا، ادھر دیکھنا میرے حال، امام حسین سمیت آپ کے 7 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے بھائی؟ میں کہا اینے کیمرے، میرے خیال 14 کیمرے تو لگے، انہوں نے موبائل اترے تھلے کیمرہ لا کے گن لو تسی، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ 17 کیمرے نے، اور ماشاءاللہ منڈا کہتا 17 اگی نہیں بیٹھے جے، 17 کیمرے لگے نے، پاجی میں ذمہ دار ہوں۔ امام حسین سمیت کتنے بھائی شہید ہوئے؟ بولو۔ 2 کا ذکر ہوتا، باقیاں دا کیوں نہیں ہوندا؟ میں نے کہا یہ باقی بھائیوں سے بھی غداری ہے، امام حسین سے بھی غداری ہے۔ امام حسین ناراض نہیں ہو جائیں گے کہ میرا نام لیندے سی، میرے بھراواں دا کیوں نہیں سی لیندے؟ حضرت مولا علی بھی ناراض ہو جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے کا نام لیتے تھے، باقی بھی میرے تھے، اور یہ واقعہ کربلا سے غداری ہے، 1 یا 2 کا نام لیا جاتا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں لیتے؟ سنو، اس لیے نہیں لیتے، وجہ بتاتا ہوں۔ پہلا بھائی جو شہید ہوا اس کا نام امام حسین، دوسرے بھائی کا نام غازی عباس، تیسرے کا نام ہے ابو بکر۔ یہ صرف نام اس کا ابو بکر ہے،
اس وجہ سے لوگوں کو نفرت ہے اور وہ ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہی غداری ہے. چوتھے بھائی کا نام عمر ہے, پانچویں کا نام عثمان ہے, چھٹے کا نام جعفر ہے, ساتویں کا نام عبداللہ یا عبید اللہ ہے. اور بعدوں نے کہا ایک بھائی محمد بھی تھا. میرے عزیز میرے بھائی, امام حسین کا جو نام لے باقیوں کا نہ لے, سمجھ لو یہ غداری ہو رہی ہے بھائی. میرے مسلک کا غیرت مند بندہ بول سکتا ہے, دوسرا بندہ منہ تھلے رکھے. اور ویسے بھی ہم غیرت والے حسین کے ماننے والے. جزاک اللہ. باقی بھائیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہیں اصل غداریاں. اور اہل سنت بٹی صاحب تہاڈی ٹیم نو مبارک ہوے. اج تہاڈی قوم تانوں شاباش نہ دے تے گل ہو بھی چلو کشا سنی تے ہے نا. اسی امام حسین بھی وہاں ہیں اور ان کے باقی 6 بھائی بھی وہاں ہیں. باقی بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ نہ امام حسین راضی ہوں گے, نہ ہی حضرت علی راضی ہوں گے. سنیو اللہ دی قسمیں تسی سارے دے نام لیندے ہو, تواڈے تے سارے نے راضی ہو جانا. انڈرسٹینڈ کی ہے آپ نے میری بات؟ تو جو بندہ میں ہوں ایک مٹھی جی گل کرا, جیڑا بندہ تو نہیں امام حسین دے بھراواں تک نہیں لے کے جا سکیا, وہ تانوں باقی کدھر لے کے جائے گا؟ باجی خدا دا نام اکھاں کھولو, اے دوڑیاں تے مائیاں چوں نکل آئے, کو حقائق سنیا کرو جناب. اور میں بالکل آخری بات انشاءاللہ 2 منٹ رہتے ہیں, گھڑی تے 12 بجن گے تو نال ہی انشاءاللہ میں بھی چھڑ دیاں گا. ویسے 1.25 گھنٹہ ہو گیا تقریر کو, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن آپ وجن نہیں دینے کیونکہ گھڑیاں تے 12 بجن, منہ آتے کیوں وجن ہے. ہاں توجہ ہے جی حضرات. ادھر دیکھو بھئی, آخری گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے حقائق سمجھو. آج میں نے صرف حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور میں نے کہا تھا آخری اور جسٹ آخری بات یہ ہے. ادھر دیکھو, سوکھی گل کریے تاکہ تانوں سمجھ کدی یاد رکھو. اتاری صاحب آئے سن, 2 کردار تھے یزید میدان کربلا میں. کتنے کردار؟ ادھر دیکھیں میرے, ایک تھا حسینی کردار, ایک تھا یزیدی کردار. حسینی کردار ہے نماز, روزہ, سجدہ, پردہ, تلاوت, ادب, صحابہ کا, اہل بیت کا. ٹھیک ہے. دوسری طرف یزید کا کردار ہے بے نمازی, فاسق, فاجر, شرابی, کبابی, بے ادب, گستاخ, صحابہ کا, اہل بیت کا, جھوٹا ہے, کمینہ ہے, سودی ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات؟ ادھر آ جاؤ تو سوکھی گل سمجھاواں. میں کہ سوکھی گل کراں گا. ایک کردار ہے امام حسین کا اور ایک ہے یزید کا. دیکھ لو, میں ہاتھ بھی یزید والے پاس تھلے رکھے آج, وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا نا. ایک امام حسین کا کردار اور ایک یزید کا کردار. غور سے سنیں سارے حضرات. سارا سال اگر کوئی بندہ کام کرے یزید والے, میں نے کیا کہا ہے, کام کرے, جزاک اللہ بزرگو, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. یعنی بے نمازی بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, شرابی بھی ہے, کبابی بھی ہے, سودی بھی ہے, صحابہ کو بھونکتا ہے, اہل بیت کو بھونکتا ہے, بد امن ہے. ادھر دیکھیں, سارا سال کم کردا رہا یزید والے, تے 10 محرم نو دیگاں پکا لیاں امام حسین دیاں. او تو ڈوب کے نہیں مردا, کم یزید والے تے دیگاں حسین دیاں. مزہ تب ہے سارا سال کام بھی حسین کے کر اور دیگاں بھی حسین دیاں پکا. وآخر دعوانا ان الحمد